شام کے شمالی علاقوں میں رومی کئی قلعہ بند تھے. انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا. مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے. اس کوشش کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر قیصریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا. سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے. ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے. رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا. سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے. ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی. قنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے. یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی. ابن الولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کی فوج کے ہراول میں تھے. ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. قنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا. اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے. ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا. اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھڑ سوار ہیں. اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے. منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا. سلطنت روما کی عظمت کے پاسبانوں، اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا. وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بتوں کا خوف طاری کر لیا تھا. تم میں عیسائی عرب بھی ہیں. اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو. عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں. تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو. اور رومیوں، اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے. وہ تمہارے باپ اور دادا تھے. تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو کہ ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی. مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے. روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو. پھر سامنے رکھو اپنے سالار اطربون کی بے غیرتی کو جس نے عیسیٰ کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مظہر اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے. تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی. اپنے آپ کو دیکھو. تم ہار گئے ہو تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ. آج تم کس شان سے، کیسے جاہو جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو. تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے. تم استبل کے ملازم ہوگے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے. مت خون گرما ہمارا اے سالار، ایک سوار نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا. کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرت اور غیرت پر شک ہے؟ اے تنومند گھوڑے کے بہادر سوار، منیاس نے کہا، میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اطربون جو ہرقل کا ہم پلہ تھا کتنے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کو کچل دینے کے. اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا اور ایلیا سے بغیر لڑے بھاگ گیا. کیا اسقف اعظم سفرنوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کے استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے. تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بغیرت نہیں. اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے، مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. ہم لڑیں گے سالار محترم. پہلے ایک بار پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں. ہمیں بزدل اور بغیرت نہ کہ سالار، آزما کے دیکھ، باتوں میں وقت ضائع نہ کر. ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے. ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے. سالار منیاس نے کہا، ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے. میں تم سے آگے ہوں گا. مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرت مند سالار تھا جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ وہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا. وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اسے محبت کرتے تھے. اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا. وہ سالار تھا جب اسے خبر ملتی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا. اسے خالد رضی اللہ عنہ کے مطابق بتایا گیا تھا کہ اس کی جنگی چالوں کو کوئی قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے. وہ کوئی جن بھوت تو نہیں، منیاس نے کہا. اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں. شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں. میں ہرقل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا.
رومی سالار منیاس کی قیادت میں قنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے قنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ قنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا کثیر تعداد کا لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی سرکش طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔